حکومت سازی کا عمل مکمل ہو گیا ہے. پنجاب کے اندر ایک چیف منسٹر آ گئی ہیں. سندھ کے اندر بھی سندھ کی سیاسی تاریخ رقم ہوئی ہے. مراد علی شاہ صاحب تیسری مرتبہ چیف منسٹر بنے ہیں. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ. ہم ذرا آنے والے دنوں میں ان ہاؤسز کے اندر جو بحث ہوگی اور اس کے بعد مرکز کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگلے 3 دنوں کے اندر حکومت کے عمل کا آغاز ہو جائے گا. وہاں پر ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ یہ سٹولن مینڈیٹ ہے اور یہ جو آواز ہے سٹولن مینڈیٹ کی یہ ہاؤس کے اندر لے کر آئیں گے. آج جو سنی اتحاد کونسل ہے اس نے پنجاب میں اپنا پریزنس جو ہے وہ نہیں دکھائی اور وہاں سے بائیکاٹ کر کے چلے گئے. لیکن یہ بائیکاٹ جو ہے یہ ہر سیشن میں نہیں ہوگا. تو ذرا ہم ماپنا اور جانچنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود ہیں, سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عظمہ بخاری صاحبہ, رکن پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے. عظمہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب, سربراہ سنی اتحاد کونسل, جن کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز اب موجود ہے. صاحبزادہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. کوئکلی شرمیلا صاحبہ, ایک تو مبارک ہوں آپ کو کہ آپ کا چیف منسٹر آ گیا اور بغیر کسی مسئلے کے آ گیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی کے اندر حالات موافق رہیں گے جو مرکز میں بننی جا رہی ہے کیا؟ شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے آئی تھنک گوئنگ فارورڈ ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو یہی پالیسی ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور جس وقت بلاول بھٹو صاحب نے کیمپین شروع کی تھی اپنی الیکشن کی, اس وقت یہ کہا تھا کہ نئی سوچ کو جنم دیں. مفاہمت کی سوچ, یہ گالم گلوچ, جیلوں میں ڈالنے کی سوچ, یہ تمام چیزیں اس کا خاتمہ کریں. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کنسنسس پالیٹکس ہی کی ہے. اور صدر آصف علی زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں. تو ہماری تو یہی سوچ اور آپ کی یہی طرف سے ہوگا, دوسری طرف سے آپ کو موڈ ماحول بنتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ کوئی قوم کی خدمت ہو جائے یا معاملات آگے چلیں, کوئی سیاسی استحکام آئے, معاشی بدحالی سے باہر نکلیں, اگر یہ چاہتے ہیں تو آئی تھنک دے ول سٹ ود اس اینڈ یہ ملک کو آگے چلانے میں موقع ان کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ ان کی جو ایک اگریسو سیاست رہی ہے ماضی میں اور جو ایک جارحانہ سیاست رہی ہے, اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ اس سے ایک الگ ہٹ کے سیاست کریں, واقعی کوئی خدمت کر لیں, کیونکہ دیکھیں اگین ان کو بھی مینڈیٹ ملا ہے, اسمبلی میں بھی جائیں گے, یہ کنسٹرکٹیو پالیٹکس کر سکتے ہیں. ٹھیک, انلیس دے وانٹ ٹو بی دے سیم اولڈ پالیٹکس, وہ جو ایک انرولی پالیٹکس یہ کرتے آئے ہیں, اگریسو گالم گلوچ کی, ہاؤس نہیں چلنے دینا. لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہمیں صاحب کیا کرنا ہے جی آپ نے آنے والے دنوں میں مرکز میں بھی اور اس کے ساتھ پنجاب میں بھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنی بین ازما کو ایک بات کی یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ آج جو سموتھ سیلنگ ہو گئی اس کے بعد ایسی نہیں ہوگی. اور مریم صاحبہ کے مزاج کے اندر جتنی برداشت ہے, جتنا تحمل ہے, ہمیں بخوبی اس چیز کا ادراک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جتنا تحمل رکھتی ہیں. اور آج کمال ہو گیا کہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں ہمارے ایک معزز رکن نے کو بات کہی تو میری بہن کو وہ بات بدبودار اور غلیظ لگی. اٹس اے نائس چینج بیسیکلی. حالانکہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کہتی رہی ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. دوسری بات طلعت بھائی, دیکھیں ہم یہ فرم بلیو کرتے ہیں اور یہ ہر ایک کا رائٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا ہے, اور پنجاب میں اور مرکز میں جو حکومت مسلط کی جا رہی ہے اور کر دی گئی ہے پنجاب میں تو وہ سٹولن مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. اور اب دیکھیں ہم نے تو ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وی ول بی دا پارٹ آف پارلیمنٹ. اور ہمارے جو تحفظات ہیں ریگنگ کے حوالہ سے, دھاندلی کے حوالہ سے, ہم اس کے اوپر آئینی قانونی دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. عدالتوں کے اندر ہم اپیئر ہوں گے. ہمیں صرف ہماری مخصوص سیٹیں دے دی جائیں تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اگر میں آپ سے دو چھوٹے سوال وضاحتی سوال پوچھ پاؤں, آپ کو انٹرپٹ کرو معذرت, وضاحتی سوال. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ریزرو سیٹس دے دی جائیں, تو آپ نے کیا لسٹ سبمٹ کی ہوئی تھی جو مینڈیٹری ہے کسی بھی جماعت کی طرف سے اپنی مخصوص نشستوں کی, خواتین کی نشستوں کی, یا نہیں؟
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے جو لسٹ سبمٹ کی ہوئی تھی وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی لسٹ نہیں تھی بلکہ وہ تینوں الائیڈ پارٹیز کی. اس کے اندر اگر آپ خواتین کی تعداد چیک کریں تو اس میں ہماری سنی اتحاد کونسل کی خاتون بھی شامل تھیں اور مجلس وحدت مسلمین کی شامل تھیں. تو ہم نے ایز این الائنس وہ لسٹ جمع کروائی تھی وہاں پہ. طلعت بھائی اچھا چلے اس کے اوپر تو میں آئینی بحث کر لوں گا. ذرا دوسرا یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ سٹولن مینڈیٹ, آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ, اب آپ کا لفظ استعمال کروں, پی ٹی آئی اور آپ کی جماعت کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ تمام فارم 45 جو سٹولن مینڈیٹ کے وہاں پہ آئیں گے. تو پنجاب میں میں نے ابھی جو ویب سائٹ چیک کی ہے اس کے اوپر صرف آپ نے 2 سیٹوں کے اوپر فارم 45 جمع کروائے ہیں. تو باقی کدھر ہے جو سٹولن مینڈیٹ کے ایویڈنس کدھر ہے؟ وہ انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر تمام کا تمام ایویڈنس, اس کے اندر ہمارے پاس 60 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارے پاس 100% فارم 45 موجود ہیں. اور میں اس کے اندر آپ کو ایک حلقہ بھی نشاندہی کروں گا. اس حلقے کے 27 پولنگ سٹیشنز کے اوپر تمام امیدواران کے ووٹ ہیں 0 اور پی ایم ایل این کے ووٹ ہیں 17,000. ہماری وہاں سے لیڈ تھی 15,000. میں وہاں پر آپ کو اس حلقے کے ان 27 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 بھی پرووائڈ کروں گا. آپ خود دیکھیے گا کیا یہ پوسیبل ہے کہ 27 پولنگ سٹیشنز پر کسی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو, کسی اور کینڈیڈیٹ کو, ایون پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے 0 اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے 17,000 اور وہ اس کی بیلنس شیٹ میں 17,000 صرف وہاں پر ہے 27 پولنگ سٹیشنز کا. ایک سیٹ پر تو بات کر سکتے ہیں, لیکن میں تو ذرا شواہد کی بات کر رہا تھا کہ ایز وی سپیک آپ نے جہاں پر شواہد اپلوڈ کر رہے تھے وہاں پر صرف 2 سیٹوں پر ہے, بٹ یو آر سیئنگ کہ 60 سیٹیں. بٹ بیک ٹو شرمیلا صاحب کے پاس آتا ہوں ذرا. سو یہ موڈ جی in another 24 hours انشاءاللہ. اچھا یہ جو موڈ کہتے ہیں ان کو غصہ نہ آئے, یہ دیکھیں نا آپ نے بھی تو پرووکیشن کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. نہیں وہ تو ذرا حامد صاحب ذرا اس کو بتائیے گا. جی گو ہیڈ جی, the floor is yours حامد صاحب. طلعت بھائی ٹائم دیں گے آپ مجھے؟ گو ہیڈ پلیز. سر میری بہن ہے عظمہ صاحبہ, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اور بہنوں کے لیے احترام ہی ہونا چاہیے. اگر میں الیکشن کمیشن نہیں ہوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا نام بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیں سکھاتی پھریں کہ کون سی لسٹ جمع کروائی اور کون سی لسٹ جمع نہیں کروائی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انہیں اس چیز کا ہے, بہن میں آپ کی گفتگو میں ایک جملہ نہیں بولا عظمہ بہن, میں اس وجہ سے اوائڈ کرتا ہوں کہ میں اگلے کی بری سے بری تنقید بھی تحمل سے سنتا ہوں. سو پلیز آئی ریکویسٹ. اچھا دوسری بات یہ ہے طلعت صاحب کہ میری بہن شیلا صاحبہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. میں اپنی ان دونوں بہنوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 90s کے ایرا کے اندر اور اس کے بعد 2008 اور 13 کے اندر جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ کرتی رہیں, آپ کے علم میں ہے کہ وہ پورے یورپ کے اندر, وہ سب کانٹیننٹ کے اکثر نصاب کے اندر پندوہ نسائی کے نام سے پڑھایا جاتا ہے کہ جو واضح و نصیحت کے لیکچر وہاں پر دیے جاتے تھے, جو موریلٹیز کے بارے میں وہاں پر بتایا جاتا تھا, جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں باتیں کرتی تھی, جو میاں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کو گلے سے پکڑ کے کھینچتے تھے, وہ تمام چیزیں اخلاقیات کے کورس کے اندر پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ صرف ہم غلط ہیں, ہم نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. یہاں پر سب نے ماضی سے سیکھ لیا. آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم مرکز کے اندر حکومت کی الائے ہے اور سندھ کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر کی کلیمنٹ ہے. میری بہن فرماتی ہیں کہ ہم نے 22 صرف کیسز کیے. میری بہن 22 کیسز ہمارے صرف 20 کراچی سے اور 2 حیدرآباد سے, 22 ہمارے صرف سندھ سے ہیں. آپ نے شاید اس کو تفصیل سے نہیں پڑھا. اگلی بات, آپ نے کہا کہ ہم نے کوئی فورم نہیں کا دروازہ ہم نے نہیں کھٹکھٹایا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہماری آج بھی 11 کے قریب جو ہماری درخواستیں تھیں انہیں ٹریبیونل کو فارورڈ کر دیا گیا. لیکن آن دا ادر ہینڈ سائڈ جناب عبد الرحمان کنجو صاحب, ان کے مقابلے میں جو ہمارا امیدوار جیتا, جس کا فارم 45, 47, 49 پلس نوٹیفیکیشن پلس اسمبلی کارڈ پلس لاجز ہر چیز کمپلیٹ ہو چکی تھی, آج وہ وہاں پر ری کاؤنٹنگ میں 1200 ووٹوں سے جتا دیا گیا. ابھی میں آپ کو 2 اور امیدواروں کے نام دے دیتا ہوں جن کی 2300 کی اور 3000 کی لیڈ کو کل آپ کور کریں گے. یہ کیسا الیکشن کمیشن ہے جو آپ کو کیس کو ٹریبیونل کو فارورڈ نہیں کرتا, ہمارے کیس کو ٹریبیونل کو فارورڈ کرتا ہے.
اور ہماری تو آپ سے لڑائی نہیں تھی. ہم نے تو یہ کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, الیکشن کمیشن ہمیں ہماری مخصوص نشستیں دے, ہم پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنا مقدمہ آئینی قانونی طریقے سے عدالتوں کے اندر لڑیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہاکس ہیں ان کو اس چیز کی تسلی نہیں ہے. اور دوسری بات, جس مینڈیٹ کی بات میری بہن عظمہ بخاری صاحبہ کر رہی ہیں, وہ ذرا میاں جاوید لطیف صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ وہ مینڈیٹ جو 9 تاریخ کو ملا ہے وہ کیسے ملا ہے. ان کی تو اپنی پارٹی کی جو مین سٹریم سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں مینڈیٹ 8 کو نہیں ملا, ہمیں مینڈیٹ 9 کو ملا ہے. تو ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے طلعت بھائی. میں آپ کے سامنے ابھی بھی مقصدہ تحمل سے بات کر رہا ہوں, میں اپنی دونوں بہنوں سے میں نے بہن اور آپ نے یہ صاحب اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کیا امکان ہے کہ تمام تر بیٹرنس کے باوجود کچھ ورکنگ کمیٹیز 2 بنا دیں جہاں پر یہ تمام غصہ نکل جائے, کوئی ورکنگ ریلیشن شپ آپ کا ابھی سے شروع ہو جائے یا نہیں؟ طلعت بھائی میں تو اس چیز کے حق میں ہوں. ہماری جو ریزرویشنز ہیں, ہمارے جو تحفظات ہیں, ہم اس کے اوپر آئینی قانونی دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں. لیکن ابھی میری بہن نے جبران الیاس صاحب کی بات کی اور کہا کہ اس نے جو فارم بنائے ہیں ہم وہ لے کے آ جائیں. میں اب اپنی بہن سے اگر اجازت دیں تو میں پوچھ لیتا ہوں. میرے فارم 4045 کے اوپر میرے ووٹس تھے 1,43,000. جب انہوں نے شو کیا تو میرے ووٹ نکل آئے 1,36,000. 7,000 ووٹ وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار کو دے دیے گئے. جب وہ ووٹ دوبارہ وہاں پر فارم 49 تیار ہوا, وہ دوبارہ 7,000 ووٹ میرے پاس واپس آ گیا. اب طلعت صاحب مجھے یہ بتائیے, کیا وہ بھی جبران الیاس نے کیا تھا؟ نہیں, وہ عظمہ بخاری نے بھی تو نہیں کیا تھا نا, تو وہ تو جس نے کیا تھا اس کا احتساب آپ نے فورم پہ میں نے کب کہا؟ سر میں نے تو نہیں کہا کہ انہوں نے کیا, میں نے تو نہیں کہا کہ انہوں نے کیا, میں نے تو نہیں کہا. لیکن یہ خود بخود چونکہ میری بہن الیکشن کمیشن کی سپوکس پرسن بن گئی, وہ ذرا ان کینڈیڈیٹ سے بھی مسلم لیگ نون کے پوچھ لیں جس کا میری بہن نے جواب نہیں دیا. میاں جاوید لطیف صاحب کا, شاید اچھا میں آپ کو طلعت صاحب ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک وقت تھا کہ ہماری یہ بہن بیٹھ کر ہمارے بڑوں پر طنز و تان کے نشتر برسایا کرتی تھیں, اور مسلم لیگ نون کو ریوائیو کرنے والے لوگ پرویز مشرف دور کے اندر وہ چودھری نثار تھے, وہ جاوید ہاشمی صاحب تھے, وہ سردار ذوالفقار کھوسا تھے, وہ تیمینہ دولتانہ تھیں, وہ میرے والد تھے, وہ ظفر علی شاہ صاحب تھے, وہ ظفر جھگڑا صاحب تھے, وہ ایم حمزہ صاحب تھے. اب آپ طلعت صاحب میرا اپنی بیان سے چھوٹا سا سوال ہے, یہ 9 کے 9 وہ بندے جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھے, جو اس وقت ہماری بہن کا مشق ستم بنے ہوتے تھے اور تنقید کرتے تھے, یہ سب نواز شریف کے مشکل وقت کے ساتھی تھے. جب میاں صاحب پہ آسان مرحلہ آیا تو یہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ کیا ہر بات کے اندر میاں نواز شریف صاحب صحیح ہیں؟